آج جو میریکل اسٹوری آپ لوگ سننے جا رہے ہیں وہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، وہ ایک زندگی کا سچ ہے۔ ایک مسلمان بیٹی کے ٹوٹنا بکھرنا، پھر قرآن، پھر تہجد، پھر درود شریف اور اللہ سبحانہ وتعالی سے دعاؤں کے ذریعے نئی روشنی، میریکلز۔ میرے پاس ورڈ نہیں ہے اس اسٹوری کے لیے۔ شاید آپ نے اس کہانی کا کچھ حصہ عائشہ تھاٹ کچھ میرے چینل پر سنا ہوگا، لیکن آج آپ کے ساتھ جو ہے یہ فل میریکل اسٹوری شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ السلام علیکم ایوری ون، میرا نام ہے نور ASM۔ تو دیکھیں جی، سب سے پہلی بات، یہ اسٹوری کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو وقت، جو ٹائم پیریڈ، جو تکلیفیں، جو آزمائشیں جس انسان پر گزری ہیں یہ وہی جانتا ہے، لیکن جتنا بھی ہو سکتا ہے انہوں نے بہت محنت کے ساتھ میں شیئر کیا ہے، اور انہوں نے مجھے بولا ہے اسپیشلی کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر اور قرآن پاک کو گواہ بنا کر یہ اسٹوری شیئر کروں گی، جیسے ان کا فرسٹ پارٹ جو عائشہ تھاٹ پر شیئر ہوا تھا بالکل ویسے ہی۔ لیکن میں اتنا یقین سے کہہ سکتی ہوں، ایسی آزمائش، ایسا صبر اور ایسی میریکل اسٹوری آپ نے ابھی تک نہیں سنی ہوگی۔ یہ ٹوٹلی آپ کی لائف، آپ کے تھاٹ سب کچھ چینج کر کے رکھ دے گی۔ اور میریکل اسٹوری ذکر کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے میری آپ سب سے۔ میرے پاس ورڈس نہیں تھی کہ میں اس ویڈیو کو جو ہے میں کیا ٹائٹل دوں، تو آپ لوگ مجھے کامنٹ سیکشن میں ٹائٹل ضرور بتانا کہ اس اسٹوری سے آپ نے کیا سیکھا، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میریکل اسٹوری کا نام کیا ہونا چاہیے تھا۔ اوکے جی، تو بنا ٹائم ویسٹ کیے آپ کے ساتھ جو ہے وہ میریکل اسٹوری شیئر کرنا چاہوں گی۔ یہ کہتی ہیں، یہ بات ہے 2016 کی۔ اس وقت میں 9th کلاس میں تھی۔ سمپل سی لڑکی تھی، سب سے جلدی دوستی کر لیتی تھی، اپنی مستی میں مست رہنے والی۔ ایک ایسی لڑکی تھی جس کو سینئر سے لے کے زیادہ تر ہر لڑکا پسند کرتا تھا، لیکن میں کسی پر بھی جو تھا وہ دھیان نہیں دیتی تھی۔ کافی لوگوں سے تو میں لڑائی کر لیتی تھی، اور کافی لوگوں کی کمپلین میں اپنے ٹیچرز سے کر دیتی تھی۔ سب کچھ کافی اچھا چل رہا تھا۔ ایک دن کلاس ٹیچر نے کسی پروجیکٹ کے لیے ایک لڑکی اور ایک لڑکے کو سلیکٹ کرنا تھا۔ میرا نام امیرہ ہے۔ تبھی میرے ساتھ میں جو دوسرا نام ہماری میم لیتی ہیں وہ اس لڑکی کا تھا، شامیر۔ وہ لڑکی کنفیوز ہو جاتی ہے، نیو بوائے کون ہے، وہ اس کو نہیں جانتی تھی، نہ دیکھا کبھی کلاس میں۔ وہ لیٹ جوائن کیا تھا اسکول۔ پھر ایک دن میم کاپی چیکنگ کر رہی تھی، تب شامیر کی کاپی رکھی ہوئی تھی۔ اس نے ایک کاپی میں سے پیپر نکال لیا اور اس کے پیچھے لکھ دیا، ہم نے آپ کی کاپی میں سے ایک پیپر لیا ہے۔ اونلی فار فن اس نے یہ حرکت کی تھی۔ ٹائم گزرتا رہا۔ ایک دن شامیر کا پرپوزل اس کو آیا۔ امیرہ کنفیوز ہو گئی۔ اس نے جو تھا وہ اگنور کیا۔ کلاس میٹ تھے، فرینڈشپ اسٹارٹ ہو گئی۔ ایگزام اسٹارٹ ہوئے۔ ایگزام ہال میں امیرہ کی سیٹ کے آگے شامیر کا کزن بیٹھا تھا۔ اس نے شامیر کو نوٹس کرنا اسٹارٹ کیا، اور اس کے کزن کو بھی۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ کسی بھی لڑکے کو اتنے دھیان سے نوٹس نہیں کرتی تھی۔ جیسے اس نے شامیر کی طرف دیکھا، وہ بہت سادہ شکل سے معصوم اور انوسینٹ تھا۔ ہاتھ میں وہ ایک سلور کلر کی واچ پہنتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان لوگ کے ایگزام جو تھے وہ گزر گئے۔ آفٹر ایگزام شامیر کے فرینڈ نے امیرہ سے کہا، لڑکا اچھا ہے، ہاں کر دو۔ یہ بات کلاس میں پتہ لگ گئی۔ سب امیرہ کو تنگ کرتے اس کا نام لے کے۔ امیرہ کافی زیادہ غصہ ہو جاتی۔ تبھی ایک دن امیرہ کی کلاس کی ایک لڑکی نے امیرہ سے کہا، دیکھو امیرہ، تم بہت اچھی لڑکی ہو، مت پڑو چکر میں، ہاں مت کرنا۔ یار دیکھو، سارے گرلز اچھی ہوتی ہیں، اور یہ لڑکے جو ہوتے ہیں نا، یہ لڑکیوں کو پھنساتے ہیں۔ تم کبھی بھی ہاں مت کرنا۔ دیکھو تم ہمیشہ سے بہت اچھی رہی ہو، تم جیسی ہو تم کو ہمیشہ ویسا ہی رہنا ہے۔ لیکن قسمت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ امیرہ نے سوچا یہ الگ لڑکا ہے، کیونکہ امیرہ نے اس کی ایلڈر سسٹر سے بات کی ہوئی تھی، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب لڑکا آپ کو اپنی فیملی سے میٹ کرواتا ہے یا ان سے آپ بات کیے ہوئے ہوتے ہو، تو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ ایک جینوئن پرسن ہے، کیونکہ شامیر اس سے اس کی فیملی کے بارے میں سب کچھ شیئر کر رہا تھا۔ امیرہ کے دل میں بھی کہیں نہ کہیں فیلنگس آنے لگیں۔ ایک تو وہ بہت زیادہ ینگ ایج میں تھی، دوسری بات وہ لڑکی تھی، اور جس طرح سے شامیر نے اس کو سامنے خود کو پریزنٹ کیا تھا، اس کے دل میں فیلنگس آ گئی۔ لیکن امیرہ ایک ایسی لڑکی تھی جو تہجد پر بہت زیادہ بلیو کرتی تھی۔
اس نے شامر کو ہاں کرنے سے پہلے اللہ پاک سے یہ بات ڈسکس کی۔ اس نے تہجد کی نماز ادا کی اور اللہ پاک سے دعا کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں اس لڑکے سے محبت کرتی ہوں اور یہ محبت کی شروعات میں آپ کو گواہ بنا کے کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میری محبت اس لڑکے سے شروع اور اسی پر ختم، اور اس بات کے گواہ آپ ہمیشہ رہنا۔ اور اس نے شامر کو ہاں کر دیا۔ اب امیرہ ایک ایسی لڑکی تھی جو صرف تہجد پڑھتی تھی، باقی نمازیں کبھی پڑھ لیں اور کبھی نہیں۔ تہجد وہ جب پڑھتی تھی جب اس کو کچھ چاہیے ہوتا تھا، کیونکہ اس کو معلوم تھا اس میں سب کچھ مل جاتا ہے۔ اس نے کافی دعائیں قبول کروائی تھیں تہجد کے ذریعے۔ وہ اللہ پاک پہ بہت زیادہ ٹرسٹ کرتی تھی۔ وہ حجاب کرنے والی لڑکی تھی، گھر سے کافی اچھی تربیت کی مالک تھی۔ وہ ایسی لڑکی تھی جو اپنے ماں باپ کی لاڈلی تھی۔ اس کا کوئی بھائی بہن نہیں تھا، وہ ایک ہی تھی۔ ہر ضد، ہر نخرہ اس کا پورا ہوتا۔ اس کے باوجود اس کی تربیت ایسی تھی، وہ کم عمر میں بہت زیادہ سمجھدار تھی۔ اس کا ریزن یہ تھا کہ اس کی لائف میں بہت زیادہ ہرڈلز رہے تھے، کمپلیکیشن رہے تھے، اور بہت زیادہ آزمائشیں اس نے بچپن سے ہی فیس کی تھی۔ ایسا ہوتا ہے، اس نے شامر سے کہا کہ میں آپ سے روزانہ نہیں مل سکتی اور نہ ہی میں آپ سے بات کر سکتی، ہم کبھی ایک دوسرے سے نہیں ملیں گے، کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ ہم جب کبھی بھی اپنے پیرنٹس کو اپنے شادی کے بارے میں بتائیں کہ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو ہمارے اوپر بہت زیادہ پراؤڈ فیل ہونا چاہیے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جس محبت کا گواہ تہجد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بنایا گیا ہو، وہ محبت کس لیول کی ہوگی۔ اس کے دل میں بہت زیادہ محبت آ گئی اور وہ بہت زیادہ شک بھی کرتی تھی۔ ان دونوں کی لائف کچھ ایسے چلنے لگی، کبھی تو وہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ پیار کرتے اور کبھی ایک دوسرے سے لڑائی کر لیتے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دونوں ہمیشہ ایک ہو جاتے۔ اس کے 2 سال بعد امیرہ بہت زیادہ بیمار ہو گئی۔ کسی ریزن کی وجہ سے اس نے اسکول جانا بھی بہت زیادہ کم کر دیا، کیونکہ وہ بیمار تھی، کبھی جاتی تھی کبھی نہیں جاتی تھی۔ اسی درمیان میں اس کو معلوم چلا کہ شامر اس کی بیسٹ فرینڈ سے بہت زیادہ باتیں کرتا ہے، دونوں کی کافی اچھی بانڈ ہو گئی ہے۔ وہ صبر کرنے لگی، اس نے کسی سے بھی اس بارے میں کوئی کمپلین نہیں کی۔ ایک دن وہ اسکول گئی اور جیسے ہی وہ کلاس میں انٹر ہوتی ہے، سب اس کا بہت زیادہ مذاق بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ شرما گئی ہے، دیکھو وہ اسکول بھی نہیں آ رہی ہے، کیا کریں شامر نے 2 بیویاں جو بنا لی ہیں۔ یہ ساری باتیں اس کو بہت زیادہ ہرٹ کر رہی تھیں، لیکن وہ خاموش تھی، آخر کہتی بھی کیا۔ پورا دن کلاس میں اس کو سب لوگوں نے بہت زیادہ ٹارچر کیا، بہت زیادہ مذاق بنایا، بہت زیادہ تنگ کیا۔ وہ ایک ورڈ بھی نہیں بولی، اور کچھ مذاق اس میں اتنے زیادہ چیپ کیے گئے تھے کہ جس نے اس کو اندر سے بہت زیادہ بروکن کر دیا تھا۔ اس کو ٹرسٹ تھا اپنی فرینڈ پر، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ شامر اس کی محبت تھا، تو اس کو کہیں نہ کہیں شک بھی اس کے دل میں آ رہا تھا۔ وہ اسے کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی تھی۔ محبت کے معاملے میں وہ بہت زیادہ ڈرتی تھی، کیونکہ شامر کو وہ اپنی دنیا مانتی تھی، اپنا بیسٹ فرینڈ، اپنا سب کچھ۔ وہ سمجھتی تھی کہ اگر ماں باپ کے بعد اس کی زندگی میں کوئی سب سے امپورٹنٹ ہے تو وہ صرف شامر تھا۔ وہ جب اسکول سے گھر آتی ہے، وہ فریش ہونے کے بعد ایک طرف بیٹھ جاتی ہے۔ اس دن اس نے لنچ بھی نہیں کیا کیونکہ اس کا موڈ بہت زیادہ آف تھا۔ وہ بہت زیادہ بروکن فیل کر رہی تھی۔ کلاس میں جو اس کے بارے میں مذاق اڑایا گیا تھا، اس کے بارے میں باتیں ہو رہی تھیں، وہ سب اس کے ذہن میں آ رہے تھے، اور وہ اس کی زندگی کا وہ ٹائم پیریڈ تھا کہ جب اس نے عصر کی نماز پڑھی، پھر مغرب کی نماز پڑھی اور پھر عشاء کی نماز پڑھی۔ اس کے گھر والے یہ ساری چیزیں دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو گئے تھے۔ اس کی امی نے اس کو کہا بھی کہ چاند کہاں سے نکلا ہے۔ بہت زیادہ پریشان تھی، خاموش تھی، کچھ نہیں کہہ رہی تھی کسی سے بھی، کیونکہ اس کی لائف میں بہت زیادہ اس ٹائم پہ ہرڈلز چل رہے تھے، فائنینشیل کرائسس چل رہے تھے، اور ساتھ میں اس انسان کا اس کے ساتھ میں چینجنگ بیہیویئر۔ وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں جا رہی تھی۔ رات بھر وہ سلیپ لیس رہی، اسے بالکل بھی نیند نہیں آئی۔ وہ تہجد کے وقت میں اٹھ کر اس نے تہجد پڑھی اور خوب رو رو کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کی۔ اس کے بعد اس نے فجر کا انتظار کیا اور
اچانک سے وہ دیکھتی ہے کہ ایک خوبصورت سی صبح ہوتی ہے، اندھیرا ہٹتا ہے، تو وہ اپنے دل میں سوچتی ہے کہ جب یہ رات کا اندھیرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک نئی روشنی میں تبدیل کر سکتے ہیں تو میری زندگی میں بھی انشاءاللہ آمین ایک دن تو روشنی ضرور آئے گی۔ فجر کے وقت کی وہ خاموشی، وہ خوبصورتی اس کو بہت زیادہ سکون دے رہی تھی۔ اس کے دل میں آیا کہ اللہ پاک سے دعائیں کرتی ہوں، اور تبھی اس کے من میں ایک اور خیال آیا کہ اس کی فرینڈ جو تھی وہ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرتی تھی اسکول جانے سے پہلے، اور اس کو کہتی تھی کہ امیرہ میں سورہ یاسین کی تلاوت کر کے اسکول جاتی ہوں، تم کو پتہ ہے کہ سورہ یاسین جو ہے نا قرآن پاک کا دل ہے۔ اس نے قرآن پاک اٹھایا اور سورہ یاسین کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ جب وہ سورہ یاسین کی تلاوت کر رہی تھی تو اس کی فیملی اس کو دیکھ رہی تھی، تو اس کو تھوڑی سی شرم آ رہی تھی اور حیا اس کے دل میں آ رہی تھی، کیونکہ وہ ایسی نہیں تھی جو روزانہ فجر کی نماز کے بعد قرآن شریف پڑھے اور پھر وہ اسکول جائے۔ حالانکہ وہ ایسی لڑکی تھی جس نے بہت زیادہ کم عمر میں قرآن پاک جو تھا وہ مکمل کیا تھا، لیکن روزانہ پابندی سے نہیں پڑھنے کی وجہ سے اس کی سپیڈ بہت زیادہ سلو ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی اس نے کوشش کر کے سمجھ کے سورہ یاسین مکمل کی۔ تبھی اس کی امی اس کو آواز دیتی ہیں کہ امیرہ آؤ اور ناشتہ کر لو، اور وہ ناشتہ کرنے کے لیے چلی جاتی ہے۔ تبھی اس کی امی اس سے کہتی ہیں کہ کیا بات ہے، آج تم اسکول نہیں جاؤ گی؟ وہ کہتی ہے کہ نہیں، مجھے بالکل بھی اسکول نہیں جانا۔ اس کی امی کہتی ہیں کیوں، کیا ہو گیا؟ اس نے کہا کہ کلاس میں میرا دل نہیں لگتا۔ اس کی امی نے کہا ارے ایسا کیوں، تم تو بہت زیادہ پڑھنے والی بچی ہو نا، پھر آج تمہیں اچانک سے کیا ہوا؟ اس نے کچھ نہیں کہا، وہ بولی بس آج مجھے نہیں جانا۔ اس کی امی نے اس کو بالکل بھی فورس نہیں کیا، لیکن اس کے ابو سے یہ بات ضرور بولی کہ امیرہ میں بہت زیادہ چینجز دیکھ رہی ہوں، اللہ پاک کے بہت زیادہ قریب ہو رہی ہے، بہت زیادہ تبدیلی آ رہی ہے، کیونکہ ماں باپ اپنے بچے کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں۔ امیرہ حجاب ضرور کرتی تھی، لیکن اسے میک اپ کرنا، اسٹائل میں رہنا، ڈریس اپ ہونے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ اس کو پسند تھا کہ وہ ہمیشہ تیار ہو کر رہے، اسے اچھے اچھے کپڑے پہننا، اچھی اچھی واچز پہننا بہت زیادہ پسند تھا۔ اس کی اس چیز میں بھی بہت زیادہ کمی آ گئی تھی۔ ایک دن وہ اپنی امی کے پاس بیٹھی ہوتی ہے اور اپنی امی سے یہ سوال کرتی ہے کہ امی ایسا کیا پڑھوں کہ جس سے میری دعائیں قبول ہو جائیں؟ اس کی امی اس سے کہتی ہیں جو تمہیں یاد ہے وہ پڑھو، جو یاد نہیں ہے اس کی پریکٹس کرو، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھو۔ اسے بہت اچھے سے سمجھاتی ہیں، اس کی نماز سن کر اس کو پرفیکٹ کرواتی ہیں۔ تبھی اس کی امی اس کو بتاتی ہیں کہ درود شریف کے اول اور آخر درود ابراہیم پڑھو، تب جا کے دعائیں جو ہیں وہ قبول اور مقبول ہوتی ہیں۔ اب اس بات پہ وہ صرف خاموش تھی، کیونکہ اس کو اس بات کا علم ہی نہیں تھا۔ وہ اپنے دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں تہجد پڑھتی ہوں، میں جو دعا مانگتی ہوں مجھے مل جاتا ہے، حالانکہ میں تو درود پاک، درود ابراہیم پڑھتی بھی نہیں ہوں۔ لیکن اس نے اپنی امی سے کچھ نہیں کہا، وہ صرف ان کی باتوں کو دھیان سے اور غور سے سنتی رہی۔ اس رات وہ تہجد کا بہت زیادہ شدت سے انتظار کر رہی تھی کہ کب تہجد ہو اور کب میں اللہ پاک سے جا کر باتیں کروں۔ تہجد کا وقت ہوا اور اس نے جا نماز بچھائی اور اللہ پاک سے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ اس نے اللہ پاک سے سب سے پہلا سوال یہی کیا کہ یا اللہ پاک، میں تو اول آخر درود شریف پڑھتی نہیں ہوں، مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ درود پاک کیا ہوتا ہے، پھر بھی آپ میری دعائیں قبول کر لیتے ہیں۔ اور وہ کہتی کہ اللہ پاک واقعی میں آپ ہی میرے بیسٹ فرینڈ ہیں اور آپ ہی سب سے اچھے دوست ہیں میرے، آپ کے سوا کوئی مجھے اتنے قریب سے نہیں سنتا۔ اللہ سے اس کا رشتہ بہت زیادہ پرانا تھا، وہ بچپن سے ایسے ہی تہجد میں جاتی تھی اور اپنی ہر دعا قبول کروا لیتی تھی۔ اس لیے اللہ پاک سے جو اس کا بانڈ بنا تھا وہ تہجد میں ہی بنا تھا۔ اب اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جو اللہ پاک اس کو درود شریف نہیں پڑھنے پر بھی دیتا ہے تو وہ اللہ پاک کی کتنی نافرمانیاں کر رہی ہے۔ وہ نماز کی پابندی سٹارٹ کرتی ہے، اللہ پاک سے کنیکٹ ہونے کی ہر وہ کوشش کرتی ہے جتنا وہ کر سکتی ہے۔ اللہ پاک سے کہتی ہے کہ اللہ پاک مجھے سیدھا راستہ دکھائیں، مجھے گائیڈ کریں کہ کیا میرے لیے صحیح ہے، کیا میرے لیے غلط ہے۔ اس وقت نہ صرف اسے تہجد پتہ تھی یا استغفار پتہ تھی، اور استغفار کی فضیلت اور ویلیو کا اس کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ وہ اللہ پاک سے تہجد میں شامل کی ہدایت مانگتی، اپنی فیملی سے کہتی کہ مجھے اسکول نہیں جانا، میں بس جا کے ایگزام دوں گی، مجھے اللہ پاک کی راہ میں بہت زیادہ سکون ملتا ہے، مجھے ایسے ہی نمازیں پڑھنے دیں، میں گھر پہ اسٹڈی کر لوں گی۔ حالانکہ اس کی فیملی نے اس چیز پہ بہت زیادہ آبجیکشن بھی کیا، پر وہ نہیں مانی۔ اس کے پاپا نے کہا چلو کوئی بات نہیں، اس کو 1 سال جو ہے نا وہ ایسے ہی دے دو، اس کے بعد دیکھ لیں گے۔ کیونکہ وہ بہت زیادہ بیمار بھی تھی، اس لیے اس کی فیملی نے اس پر پریشر نہیں بنایا۔ تہجد میں وہ سورہ مزمل پڑھتی اور سورہ مزمل پڑھ کے شامیر کو اپنے نصیب میں اللہ پاک سے مانگتی۔
دیکھتے ہی دیکھتے وقت کا پتہ نہیں چلا کہ کب وہ نمازوں کی پابند ہو گئی، کب وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگی، کب وہ اللہ پاک سے اتنا زیادہ قریب ہو گئی۔ اس کے بعد جی رمضان کا مہینہ تھا، شامیر کو امیرہ کے فون سے کچھ غلط میسج گیا جو کہ نہیں جانا چاہیے تھا۔ وہ ایک بروکن میسج تھا جس میں کچھ اس طرح سے تھا کہ جیسے کہ امیرہ کسی اور لڑکے سے باتیں کرتی ہے، کسی اور لڑکے سے محبت کرتی ہے، اور شامیر بھی اس وقت پہ امیرہ کے لیے اپنا بزنس سیٹ اپ کر رہا تھا تاکہ وہ دونوں نکاح کر سکیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو بہت زیادہ ہرٹ ہوا اور اس نے امیرہ کو بلاک کر دیا اور اس کو بولا کہ اب مجھے تمہارے ساتھ میں جو ہے نا وہ بالکل بھی نہیں رہنا۔ لیکن اس نے امیرہ کو ایک چانس بھی نہیں دیا کہ وہ اپنے آپ کو کلیئریفائی کر سکے، کوئی بھی ایکسپلینیشن دے سکے۔ اس نے بالکل اسے سننے سے انکار کر دیا، اور وہ لڑکی جس کا کچھ قصور بھی نہیں تھا، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ میسج کیسے گیا، وہ صرف روتی رہی، بلکتی رہی، تڑپتی رہی۔ لیکن وہ کیا کرتی، وہ اللہ پاک سے دعائیں کرتی رہی، وہ ڈپریشن میں جانے لگی اور زیادہ وہ بیمار ہو گئی۔ 2-3 سال بعد وہ بریک اپ وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی، جس انسان کو وہ اپنا سب کچھ مانے بیٹھی تھی۔ اور اسی بیچ اس کی زندگی میں ایک اور بڑا طوفان آ گیا جس نے اس کا سب کچھ اجاڑ دیا۔ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، سب کچھ برباد ہو گیا۔ وہ خود بھی اس کے علاوہ فائنینشیل کرائسس کو فیس کر رہی تھی، بہت زیادہ شدید۔ اس کی فیملی میں کافی اس کے اپنے جو بہت خاص تھے ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ بالکل بکھر گئی، بالکل ٹوٹ گئی، اس طریقے سے کہ اس کا سنبھلنا، دوبارہ کھڑا ہونا بہت زیادہ مشکل تھا۔ وہ سوچتی کہ شاید میری دعا میں کمی تھی، میری عبادت میں کمی تھی، شاید میں اللہ پاک کا حق ادا نہیں کر پائی، ان کو اس طریقے سے راضی نہیں کر پائی جس طریقے سے مجھے کرنا تھا۔ ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اللہ کی محبت، اللہ کی دوستی چاہتا ہو اور اس کی زندگی میں آزمائش نہیں آئے اور آزمائش کے بنا اس کو سب کچھ مل جائے۔ یہاں سے نا اس نے اپنی نمازوں کو ڈبل کر دیا، نفلی عبادت شروع کر دی، اپنے ذکر کو ڈبل کر دیا، اس نے ہر ذکر کو ڈبل کر دیا، کیونکہ اس کو کچھ بھی کر کے جو تھا نا وہ اللہ کو راضی کرنا تھا۔ یہاں وہ لائف میں ایسے سٹیج پہ کھڑی تھی جہاں اس کے پاس میں بالکل بھی پیسے نہیں تھے، اسے انکم سورس چاہیے تھا، اس کو پیسوں کی ضرورت تھی۔ گھر کی وہ 4 دیواروں میں رہنے والی لڑکی گھر سے باہر نکلی، مجبوری میں اس نے نکل کر گھر سے باہر اسکل سیکھے، اور ساتھ میں وہاں پر بھی وہ مکمل حجاب میں رہتی، حیا کے ساتھ رہتی، کتنی بھی گرمی ہوتی وہ اپنا حجاب نہیں کھولتی۔ لوگ اس سے کہتے کہ دیکھو بہت گرمی ہو رہی ہے، تم بیمار ہو جاؤ گی، تم ماشاءاللہ سے بہت ہیلدی اور فٹ ہو، تم اپنا سر ڈھک کے رہ لو، لیکن اسے کہاں سمجھ آتی تھی، کسی بھی لڑکے کی نگاہوں میں نہیں آنا چاہتی تھی۔ وہ شامیر سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، وہ چاہتی تھی کہ شامیر ہی کی امانت ہوں میں اور شامیر ہی مجھے میرے نصیب میں ملے، اس لیے وہ ہر وہ ممکن کوشش کرتی تھی جس سے وہ اللہ پاک کو راضی کر لے، اور کبھی بھی وہ شامیر کو اپنی طرف سے کوئی بھی جو ہرٹ کرنے والی چیز تھی وہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے اللہ پاک پہ توکل تھا کہ ٹائم کے ساتھ چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس درمیان میں وہ بہت زیادہ کثرت سے استغفار کرتی اور اکثر ظہر کی نماز کے بعد 614 مرتبہ استغفار کا بہت زیادہ ورد کرتی۔ ساتھ ہی ساتھ وہ یہ دعا کرتی کہ اللہ پاک مجھے پیسے چاہیے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ گھر سے وہ پیسے مانگتی نہیں تھی کیونکہ اس کے گھر میں آلریڈی پرابلم تھی۔ تبھی اللہ پاک ایک میریکل کرتے ہیں جو اس کی دعا قبول ہوتی ہے کہ اس کو ایک بہت زیادہ رچ فیملی سے ٹیوشن کی آفر آتی ہے۔ انہوں نے اس کو کہا ہوتا ہے کہ آپ جو فیس چاہیں وہ سلیکٹ کر سکتی ہیں۔ وہ ان کو اپنے اکارڈنگ جو ہے اماؤنٹ وہ بتا دیتی ہے، اور ساتھ ساتھ وہ یہ کہتی ہے کہ مجھے جو فیس ہے وہ ہر مہینے کے اسٹارٹنگ میں چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اس کی ساری شرطیں ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کیونکہ وہ لوگ بہت زیادہ ایجوکیٹڈ اور دیندار فیملی سے بلانگ کرتے تھے۔ اس طرح سے اس کو انکم سورس ملا، لیکن ابھی بھی اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ استغفار کیا ہوتا ہے۔ وہ ڈپریشن میں تھی، اس لمحے کوئی نہیں چاہتا تھا اور کوئی اس کے ساتھ میں نہیں تھا، نہ اس کا کوئی فرینڈ، اور سب سے ضروری بات کہ جس سے وہ اتنی محبت کرتی تھی، جس سے وہ چاہتی تھی کہ ایک بار وہ کم سے کم مجھ سے سن لے، میرا حال پوچھ لے، وہ بھی اس کے ساتھ میں نہیں تھا۔ وہ بالکل تنہا اپنی زندگی میں چل رہی تھی اور خود کو تیار کر رہی تھی کہ وہ آنے والی ہر مشکل کو اکیلے فیس کر لے گی۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ رات کے 10:30 بجے تھے، وہ گھر جا رہی تھی اپنے واپس۔ اس نے رکشہ لیا، گھر اس کا کافی زیادہ ڈسٹینس پہ تھا۔
راستے میں بہت زیادہ خراب ایریا پڑتا تھا جہاں پہ بہت زیادہ ڈرنک کیے ہوئے لوگ ملتے تھے، بہت زیادہ خراب لوگ ملتے تھے، اور اس دن وہ کافی زیادہ لیٹ تھی گھر جانے کے لیے۔ اب وہ لڑکی جو کسی کی امانت اپنے آپ کو بنائے ہوئے ہے، جو اللہ سے جڑی ہوئی ہے، ایک اچھی تربیت کی مالک ہے، اسے یہ سب برداشت نہیں ہوتا تھا کہ کوئی اس کو دیکھے۔ وہ اپنے آپ کو اس طرح سے رکھتی تھی کہ وہ کسی کو نظر اٹھا کے نہیں دیکھتی تھی، اور کوئی سامنے والا بھی اس کو دیکھ کر نظریں جھکا لیتا تھا۔ وہاں گھر سے باہر نکلے ہوئے اسے 1 مہینہ ہوا تھا۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ وہ رکشہ میں بیٹھتی ہے اور اس کو معلوم چلتا ہے کہ اس کا پرس کھو گیا ہے۔ وہ اپنے بیگ میں بہت زیادہ ڈھونڈتی ہے تو اس کو کچھ پیسے مل جاتے ہیں، لیکن وہ اس کے رکشہ کے پیسے دینے کے لیے بہت زیادہ کم تھے۔ تبھی اچانک سے رکشہ میں جو ہے وہ کچھ اور لیڈیز بیٹھ جاتی ہیں۔ وہ اپنے بیگ میں بار بار ڈھونڈ رہی تھی کہ کہیں سے اس کو پیسے مل جائیں، تب وہ دیکھتی ہے کہ 10 روپے کم پڑتے ہیں۔ تو ایک اولڈ لیڈی جو اس کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے بیٹا کیوں پریشان ہو، اتنی پیاری لگ رہی ہو، چہرے پہ نور ہے۔ وہ اپنے دل میں سوچتی ہے کہ میں اتنی ڈپریشن میں ہوں، میں اتنا رو رہی ہوں، میری حالت بری ہو رہی ہے، اور ان کو میرے چہرے پہ کون سا نور جو ہے وہ نظر آ گیا ہے۔ خیر وہ خاموش ہو جاتی ہے اور اپنے دل ہی دل میں ان کے لیے الگ الگ طرح کے سوال سوچنے لگتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ آنٹی میرے پاس جو ہے نا وہ 10 روپے کم پڑے ہیں، شاید میرا پرس جو ہے نا وہ کہیں پر گر گیا ہے۔ وہ کہتی ہیں تو کیا بات ہو گیا بچی، کیوں پریشان ہوتی ہو، ہم ہیں نا، ہم تمہارے پیسے دے دیں گے۔ وہ کہتی ہے نہیں آنٹی ایسا نہیں ہو سکتا، آپ صرف 10 روپیز دے دیجیے اور مجھے اپنا گھر بتا دیجیے، میں آپ کے پیسے ریٹرن کر دوں گی۔ وہ کہتی ہے ارے کیسی باتیں کر رہی ہو، جیسے ہماری بیٹی ویسی تم ہماری بیٹی، ہم تم سے پیسے نہیں لے سکتے، تم بالکل بے فکر ہو۔ وہ اسے بہت زیادہ ڈانٹتی ہیں، اس کے سر پہ ہاتھ رکھتی ہیں، کہتی ہیں نور بیٹا اللہ پاک تمہارا نصیب بہت زیادہ اچھا کرے، ہمیشہ خوش رہو، بہت زیادہ ترقی کرو، تمہاری دعائیں قبول ہوں، بہت پیاری بچی ہو اور بہت زیادہ پیار کرتی ہے۔ وہ بڑا شوق ہو جاتی ہے کہ یہ اس کے ساتھ میں کیا ہو رہا ہے۔ تبھی جو ہے وہ ان کا گھر آ جاتا ہے اور وہ اتر جاتی ہیں اور رکشہ والے کو اس کے پیسے دے کر جاتی ہے اور کہتی ہیں کہ اس کو جو ہے نا بہت سنبھال کے اس کے گھر تک پہنچا دینا۔ کچھ آگے چڑھنے کے بعد جو تھا وہ رکشہ میں کچھ خرابی ہو جاتی ہے اور رکشہ والا اس سے کہتا ہے کہ باجی آپ تھوڑی دیر جو ہے نا وہ یہاں پہ ویٹ کرو، میں اس پریشانی کو صحیح کرتا ہوں، میں بس ابھی 2 منٹ میں آیا۔ یہ بول کے جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ آس پاس کے ایریے میں کتوں کے سوا کوئی انسان نہیں، دور دور تک سناٹا۔ وہ اکیلی رکشہ میں بیٹھی ہوئی ہے، آیت الکرسی مسلسل پڑھ رہی ہے، اسے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ ٹائم 11 بج رہے ہیں۔ تبھی وہ دیکھتی ہے کہ سامنے سے 2 شرابی آتے ہیں اور اس کو گھور گھور کے دیکھنے لگتے ہیں۔ اس کے دل میں ڈر اور خوف بڑھ جاتا ہے۔ وہ آیت الکرسی پڑھتی ہے اور اللہ پاک سے دعا کرتی ہے اللہ پاک یہ میرے قریب نہ آئیں، آج مجھے ان سے بچا لے۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے لیے میری عزت، میری حیا، میری امانت کس قدر ہے، آپ سب کچھ جانتے ہیں، بس آپ مجھے ان سے بچا لیں کہ میرے نزدیک نہ آئے۔ وہ دھیرے دھیرے کر کے اس کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں۔ وہ چیخنا چاہتی ہے پر چیخ نہیں سکتی ہے، اسے ڈر لگتا ہے کہ وہ اس پہ شراب کے نشے میں کوئی اٹیک نہ کر دیں، کچھ غلط نہ ہو جائے۔ تبھی اچانک سے رکشہ والا آ جاتا ہے اور ان لوگ کو ڈانٹ کے وہاں سے بھگا دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ باجی ان لوگوں نے آپ سے کچھ کہا تو نہیں؟ وہ کہتی ہے نہیں، آپ 1 منٹ کا بول کے گئے تھے، آپ اتنی دیر میں واپس آئے ہو۔ وہ کہتے ہیں باجی کیا کرتا، وقت لگ گیا سامان لانے میں۔ وہ رکشہ ٹھیک کرتے ہیں اور وہاں سے چل دیتے ہیں۔ راستے میں رکشہ والا اس سے کہتا ہے کہ باجی ایک بات کہوں، برا مت ماننا، آپ ایک بہت اچھے گھر کی لڑکی لگ رہی ہیں اور بہت اچھی تربیت کی بھی مالک لگ رہی ہیں، پلیز آپ جو ہے نا باجی وہ رات میں اکیلے نہ نکلا کریں، اپنے ساتھ کسی بڑے کو لیا کریں۔ وہ خاموش ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اسے کیا بتاتی ہے اپنی لائف کی کہ وہ کس ٹائم پیریڈ سے گزر رہی ہے۔ وہ اس سے کہتی ہے جی بالکل آپ کی بات صحیح ہے، مجھے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب وہ اپنے گھر آ جاتی ہے۔ جب وہ گھر آتی ہے اس کا موڈ بہت زیادہ آف ہوتا ہے کیونکہ وہ ڈپریشن میں، پھر وہ اپنے دل کی جو فیلنگز تھی وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے شیئر نہیں کر رہی تھی۔ اور ایک انسان کو نا، میں ہمیشہ یہ چیز مانتی ہوں کہ ایک انسان کو ہمیشہ ایک انسان کی ضرورت ضرور رہتی ہے۔ ہم کتنا بھی اللہ پاک سے جڑ کے بے نیاز ہو جائیں مگر ہمارا دل پھر بھی کہیں نہ کہیں، ہم انسان ہیں نا، ہمارا یہ چاہتا ہے کہ کوئی انسان ہو جس کے کندھے پہ ہم سر رکھ کے رو لیں، جس سے ہم اپنے دل کی باتیں شیئر کر لیں، پر اس کی زندگی میں ایسا کوئی
بھی انسان اس ٹائم پہ نہیں تھا. وہ گھر آتی ہے، اپنا ڈریس چینج کرتی ہے، اس کے بعد اس کے امی کہتی ہیں کہ کھانا کھا لو. وہ تھوڑا سا کھانا کھاتی ہے، اس کا کھانے کا بھی موڈ نہیں تھا اور وہ لیٹ جاتی ہے. سلیپ لیس اس کی نائٹ گزرتی ہے، اسے بالکل نیند نہیں آتی اور وہ رو کے رات میں اللہ پاک سے دعا کرتی ہے کہ اللہ پاک میں باہر گھر سے نہیں نکلنا چاہتی. ابھی تو 1 مہینے میں میں نے اتنا سب کچھ فیس کیا، لوگوں کی گھٹیا نظریں، اچھے برے لوگ. میں گھر میں ہی رہنا چاہتی ہوں. میرے لیے کچھ غیبی مدد کا نظام چلا دے تو بے شک میرے دل کو بہت زیادہ بہترین طریقے سے جاننے والا ہے، تو وہ بھی جانتا ہے جو یہ دنیا نہیں جانتی. بے شک اللہ پاک اب دلوں کے راز اور خیالوں کے بات سے واقف ہے. اب یہ دعا اس کی ایسے قبول ہوئی. 2-3 دن کے بعد جو تھا وہ لگ جاتا ہے لاک ڈاؤن. کرونا میں کرونا آ جاتا ہے اور کرونا کے اس ٹائم پیریڈ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے وہ اس قدر جڑ گئی کہ جہاں اس کی عبادت ابھی ٹرپل تھی وہاں اس نے ٹرپل کر دی. دن رات سجدے، قرآن شریف کی تلاوت، عبادت، اس کو کچھ نہیں پتہ. موبائل فون وہ یوز کرنا بھول گئی کیونکہ موبائل فون میں وہ یوز بھی کیا کرتی، وہ ایک ہی انسان سے بات کرتی تھی، وہ انسان بھی اب اس کے ساتھ میں نہیں تھا. اور اس نے اپنے ذکر کو اس لیول تک بڑھا دیا کہ وہ ہزاروں میں پڑھنے لگی. اب یہاں پہ اللہ پاک نے اسے اپنے معجزے دکھائے. جس کے گھر میں پہلے سے فائنینشیل پرابلم تھی، جس کے گھر میں ہر چیز کی کمی تھی، وہاں پہ اللہ پاک نے اپنا غیبی نظام کھول دیا استغفار کی، تہجد کی اور دعاؤں کی برکت سے کہ آپ یقین نہیں کریں گے. کہتی ہیں کہ لاک ڈاؤن میں میرے پاس اچھے سے اچھا رزق موجود تھا، اچھے سے اچھی اللہ پاک کی ہر نعمت تھی، ہر فروٹ تھا، پتہ نہیں کہاں سے، لیکن اللہ پاک نے اتنا اچھا کھلایا نا کہ میں نے کبھی اپنی پوری لائف میں اتنا اچھے سے اپنی لائف کا وہ ٹائم نہیں گزارا تھا جو کرونا میں سب کچھ اللہ پاک نے مجھے دیا. جو میں چاہتی تھی، جو میں مانگتی تھی، وہ سب ہمارے پاس تھا اور اتنا پرسکون لائف گزری نا کرونا میں. کہتی ہیں کہ اللہ پاک نے ایک تو کرونا نہیں ہونے دیا الحمدللہ کسی کو بھی فیملی میں، اور دوسری چیز کہ اتنا اچھا رزق دیا نا. غیبی نظام ایسا اللہ پاک کا چلا، پیسے کہاں سے آ رہے تھے، دولت کہاں سے آ رہی تھی، سب کچھ ملا جو اللہ پاک سے مانگا. لاک ڈاؤن میں استغفار کی برکت سے، کہتی ہیں کہ اسپیشلی اس ٹائم استغفار پڑھتی تھی، لیکن استغفار کے معجزے جب آج یوٹیوب پہ سنتی ہوں نا اور شیئر کرتی ہوں نا تب پتہ چلتا ہے کہ استغفار کی ویلیو کیا ہے. اس سے پہلے مجھے استغفار کے بارے میں بالکل بھی کوئی علم نہیں تھا کہ استغفار کیا ہوتا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے. صرف استغفار پڑھتی تھی اور اللہ پاک سے دعائیں کرتی تھی. یہ جو ہے جی وہ یہ اسٹوری مکمل نہیں ہوئی ہے، بہت زیادہ لانگ ہے. انشاءاللہ اس کا نیکسٹ پارٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اس میں آپ کو آگے کی ان کی جرنی اور ان کے میریکلز میں بتاؤں گی. اسی کے ساتھ مجھے اور امت مسلمہ کو لازمی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں.